بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت اور نصیب کبھی ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ کبھی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کبھی نصیب، لیکن اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر تین احسان کرو: پہلا،
نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو، دوسرا خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تیسرا تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو
صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ اس دنیا میں جیسا سلوک آپ مخلوق کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک خدا تمہارے ساتھ کرے گا۔ روح زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت،
फरेब और धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफी अल्लाह से मांगते हैं। इंसान भी कितना अजीब मिजाज का है, क्योंकि जो इसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है और जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। इस दुनिया में बेखौफ रहने के लिए बाकिरदार होना बहुत जरूरी है। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो दूसरों का चैन हराम करते हैं। कुछ लोगों की कद्र और कीमत तब मालूम होती है जब वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसको आप पर कितना एतमाद था। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम कोई बुराई करने के काबिल नहीं रहते। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी मोहब्बत करता है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत कभी नहीं करता। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हारा झुकना जाए ना हो, और वो दरबार सिर्फ अल्लाह का है। जब लोग आपके मेयार पर नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। इस दुनिया में आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपने होते हैं वो कभी आंसू बहाने नहीं देते। अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, तो खुद पर नाज ना कर, क्योंकि तुझे एक ना एक दिन खाक होना है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि आदाब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो आदाब से महरूम था। सिर्फ सीरत का रोना ही रोते हैं, क्योंकि बात तो हर कोई शक्ल देखकर ही शुरू करता है। अगर हमारे इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छे हैं तो हम भी सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं हो तो तब आपका खूबसूरत नजर आना बहुत आसान है। इस दुनिया में तंज वो तीर है जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसमें मिठास ना हो तो उसमें इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। इस दुनिया में मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो दिलों को जोड़ता है। अपना गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, उस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो इंसान अपने पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपनी आवाज में नरमी पैदा करो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर ये बात भी सच है कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो, क्योंकि जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लेना चाहिए। इस दुनिया में बदतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है,
ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ اس دنیا میں انسان کو معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جس کا ظاہر الفاظوں میں ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس انسان کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حق کے راستے پر سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو تم فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ہی دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی طویل چلے تو ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، پھر دیکھنا اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے 3 اصول بناؤ۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اور تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہیں، تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ان کی پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ عزت رب کی ذات دیتی ہے، ورنہ لوگ تو شرافت سے جینے بھی نہیں دیتے۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے
اپنا ذکر روک لیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں لیکن وہیں ہماری برائی پر بنا تصدیق کیے بنا سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء ختم ہو گئے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ آفت مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ اپنے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اس لیے تم عمل پہ دھیان دو۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا نیکی کے بغیر گزر جائے۔ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، کیونکہ جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں تمہاری کشتی بن کر تمہیں بچائیں گی۔ اس دنیا میں ہر شخص کے معیار پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کا حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ اس دنیا میں کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ مستقبل میں جلنے والا چراغ ماضی کے اندھیرے کو بھی دور کر دیتا ہے۔ آپ کے آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی اثاثہ ہے، اور وہیں معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔